شکر خدا کرو ماہ رحمان آ گیا، تقسیم کرنے نعمتیں رمضان آ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید اشتیاق اشرفی، امام و خطیب مسجد اظہر صوفی نگر نرمل۔ سب سے پہلے تو میں ہمارے چینل کے تمام ہی معزز ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے رمضان مبارک۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اگر پتہ نہ ہو تو اس بات کو سن لے کہ ہماری اپنی مسجد اظہر صوفی نگر میں تراویح کے لیے حضرت مولانا مفتی احسان شاہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم روزانہ تراویح میں 1.25 پارہ اور ساتھ ہی ساتھ روزانہ تراویح میں پڑھا جانے والا قرآن تفسیر خلاصہ تراویح بھی بیان ہو رہا ہے۔ ہم روزانہ آپ کے سامنے تفسیر خلاصہ تراویح آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ اس کے لیے آپ ہمارے چینل اشرفی چینل 87 کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس پیغام کو خود بھی سن کر فائدہ حاصل کرے اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو ضرور بھیجنے کی کوشش کرے۔ تو لیجیے، آج کا تفسیر خلاصہ تراویح آپ کی خدمت شریف میں پیش ہے۔ پاؤ تلاوت کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورۃ الفاتحہ، جس کا نام ام الکتاب بھی ہے، قرآن مجید کا گویا کہ خلاصہ ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 مضمون بیان فرمائے، 3 سبجیکٹ بیان فرمائے۔ ایک عقیدہ توحید کو بیان فرمایا، عقیدہ رسالت کو بیان فرمایا، آخرت کے عقیدے کو بیان فرمایا۔ اس صورت میں اللہ نے تینوں عقیدوں کو بیان فرما دیا۔ قرآن کی سورہ فاتحہ کی پہلی اور دوسری آیت میں عقیدہ توحید کا بیان ہے، اور اسی طرح چوتھی آیت میں عقیدہ توحید کا بیان ہے، دوسری آیت میں آخرت کے عقیدے کا بیان ہے، 5ویں اور 6ویں آیت میں رسالت کا بیان ہے۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور خلاصہ یہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں جتنی اب تک کی گئی ہے آئندہ کی جائے گی صرف اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے، رحمان ہے اور یوم جزا کا مالک ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کے راستے سے بچا لیجیے اے اللہ، جو عملی اور علمی کجروی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے اور جن پر آپ کا غضب نازل ہوا۔ یہ سورت قرآن مجید کی بنیاد ہے، اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں دعا کا بہترین نمونہ ہے یہ سورت۔ اور یہ سورت علوم قرآنی کا گویا کہ ایک صاف شفاف آئینہ ہے، جس میں پورے قرآن مجید کی 113 صورتوں کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ شاید اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز میں اس سورت کو رکھا ہے، تاکہ بندہ مومن قرآن مجید کا پورا خلاصہ اس سورت میں ہر نماز میں ملاحظہ فرما لے۔ اس صورت میں بندہ اللہ کے دربار میں طلب کرتا ہے ہدایت کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز فرمایا۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، بندے تو نے دعا کی ہدایت کے لیے، یہ ہدایت نامہ ہے۔ بقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے کا تذکرہ کیا، گائے کے ذبح کرنے کا تذکرہ کیا، جس کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو اس کے بھتیجے نے وراثت ہڑپنے کے لیے قتل کر دیا۔ رات کی تاریکی میں اس کی نعش کو دوسرے شخص کے گھر کے دروازے کے سامنے لے جا کر ڈال دیا۔ صبح ہوئی تو یہ شخص آیا اور جس کے گھر کے دروازے کے سامنے نعش پڑی ہوئی تھی اس کے اوپر مقدمہ دائر کر دیا۔ حتیٰ کہ اب جنگ اتنی آگے بڑھی، دونوں خاندان ہتھیار نکال لیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا قاتل کون ہے پہچاننے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں سے کہو ایک گائے کو ذبح کریں۔ گائے کو ذبح کرنے کے بعد ذبح کی ہوئی گائے کے گوشت کے ایک حصے کو جس کا قتل کر دیا گیا اس شخص کے جسم سے لگاؤ۔ چنانچہ لگایا گیا۔ وہ شخص اٹھا اور اٹھ کر اس نے نشاندہی کی فلاں شخص قتل کرنے والا ہے، قاتل ہے۔ اس واقعے کے ذریعے سے اس طرح حکم دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-3 چیزیں سکھلائی بنی اسرائیل کے لوگوں کو۔ پہلی بات تو یہ سکھلائی کہ بنی اسرائیل میں مصریوں کے ساتھ ایک زمانے تک رہنے کی وجہ سے گائے کی عقیدت، گاؤں کے بارے میں عقیدت، محبت دل میں رچ بس گئی تھی۔
اس کو ذبح کر کے اللہ نے یہ حکم دے دیا، اس کی تردید فرما دی۔ اتنی محبت کسی جانور کے دل میں بسا لینا یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسرا، اس زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک طبقہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا منکر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ رونما فرما دیا، اس طرح حکم دے کر اللہ نے فرما دیا ایک مرے ہوئے شخص کو، گائے کو، مرے ہوئے شخص کو ہم زندہ کر سکتے ہیں دنیا میں، تو موت کے بعد ہمارے لیے زندہ کرنا کیا مشکل ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے ساتھ ساتھ اس صورت میں سب سے پہلے انسانوں کے 3 گروہ بیان فرمائے۔ انسانوں کا ایک گروہ ہے ایمان والوں کا، جن کے لیے اللہ نے ہدایت رکھی ہے، جنت رکھی ہے، نعمتیں رکھی ہیں۔ ان کی صفات اللہ نے بیان فرمائی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ 4 آیتوں میں ایمان والوں کا تذکرہ کیا، 2 آیتوں میں کافروں کا تذکرہ کیا، 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ کیا، منافقین کی 12 صفات کو بیان فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقین کا گروہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ناپسندیدہ گروہ ہے۔ ان کی صفات بیان فرما کے ایمان والوں کو نفاق سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل انسانیت کے فضائل کو اللہ نے بیان فرمائے۔ انسان فرشتوں سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ حضرت آدم کی تخلیق کا قصہ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ان کے اندر روح ڈالی، ان کو علم اشیاء عطا فرمایا، ملائکہ کو ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا۔ پھر حضرت آدم کو، حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں نعمتیں کھاتے رہنے کا حکم دیا۔ ایک کام سے اللہ نے منع کیا، دیکھو فلاں درخت ہے اس کے سامنے نہیں جانا۔ شیطان ازلی دشمن ہے انسان کا، اس نے آدم کے دل میں، حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا، وہ درخت کے قریب گئے، کھا لی۔ اللہ نے ہمیشہ کے لیے روئے زمین پر اتار دیا خلیفہ بنا کر۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا۔ پوری قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، لیکن سورہ بقرہ میں پوری کی پوری گویا کہ یہ سورہ بقرہ آدھے سے زیادہ بنی اسرائیل کا تذکرہ، بنی اسرائیل جن کو اپنے زمانے میں اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، انبیاء کو ان کے خاندان میں مبعوث فرمایا، دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے نکالا اور فرعون سے نجات دی۔ مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل نکلے، دریائے قلزم پار کرنے کے لیے اللہ نے دریا میں راستے بنا دیے۔ پیچھے دشمن آ رہا ہے فرعون، اس کو اللہ نے دریا میں غرق کر دیا، اور وادی سینا میں پہنچے، پیاس لگی تو اللہ نے پتھر سے 12 چشمے 12 قبیلوں کے لیے نکال دیے۔ اور اسی طرح وادی سینا میں پہنچے، ٹھنڈک کی ضرورت پڑی، اللہ نے بادلوں کا سایہ کر دیا۔ کھانے کی ضرورت پڑی، اللہ نے آسمان سے من و سلوہ اتار دیا۔ بے شمار نعمتیں بنی اسرائیل کو اللہ نے عطا کی، لیکن یہ قوم انتہائی سرکش، نافرمان، ناشکری پر اتر آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ انبیاء کو قتل کیا، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا بالکل اس کے مخالف کام کیا۔ اللہ نے عذابات میں مبتلا کیا بنی اسرائیل کو، بندروں کی شکل میں اللہ نے ان کو مسخ کر دیا۔ بنی اسرائیل یہ سب کرنے کے بعد بھی یہ کہتے تھے جنت کے تنہا ہم ٹھیکیدار ہیں، جو یہودی ہے وہ جنت میں جائے گا، نصارہ بھی یہی کہتے تھے۔ اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت کو جوڑتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم سے نسبت جوڑتے ہو تو اعمال کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا اللہ کے پاس۔ جنت کسی کی جاگیر نہیں ہے، اعمال کی بنیاد پر اللہ جنت عطا کریں گے، اپنے فضل سے عطا کریں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے درخشاں پہلو کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ابراہیم تو وہ ہے جن کو اللہ نے قربانیوں کی بدولت اپنا خلیل بنایا، کعبۃ اللہ کو ان کی دعاؤں کی بدولت اللہ نے امن کا شہر بنایا، رزق کو اللہ نے کعبۃ اللہ کی طرف اللہ نے موڑ دیا، رزق کے دروازوں کو، اور انہی کی دعا کی بدولت اللہ نے بنی اسرائیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس پر پہلا پارہ ختم ہوتا ہے، دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے اس واقعے سے کہ اللہ نے تحویل قبلہ فرما دی۔ مدینہ آنے کے بعد تقریباً 16 مہینے اللہ کے نبی بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی کے دل میں خواہش تھی بیت اللہ قبلہ کر دیا جائے۔ اللہ نے آپ کی خواہش کی تکمیل کرتے ہوئے بیت اللہ کو قبلہ کر دیا۔ نماز ہی میں اللہ نے گھومنے کا حکم دے دیا۔ مدینہ میں ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد قبلتین ہے، دونوں قبلے وہاں پر موجود ہیں۔ الغرض جیسے ہی قبلہ بدلا، اب یہود و نصارہ اعتراضات کرنے لگے۔ یہ لوگ پہلے جس قبلے کی طرف نماز پڑھتے تھے اب وہ قبلے کی طرف سے کیوں مڑ گئے؟ طرح طرح کے اعتراضات کر، یہ تو انبیاء کا قبلہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو قبلے اصل جہتیں اصل نہیں ہیں، تمام رخ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، کسی رخ میں قبلہ بننے کی صلاحیت اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے، اللہ کے حکم کی وجہ سے۔
لہذا قبلے پر جو اعتراض کر رہے ہیں یہ بیکار ہے۔ اللہ کے حکم کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماننے والوں نے بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کو قبلہ بنا لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ صبر کے ساتھ اللہ کی مدد پکڑنے کا حکم دیا اور ایمان والوں کی تعریف فرمائی۔ ایمان والے جو ہیں وہ ہے جو حالات سے گھبراتے نہیں، مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں تو ایمان والے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جو مشکل آئی اللہ کی طرف سے آئی اس کو خوشی خوشی قبول فرما لیتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ کی رحمتیں ہیں، ظاہری رحمتیں، باطنی رحمتیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال ہم تمام کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں سے لغزشوں سے درگزر فرما دیجیے، کوتاہیوں پر غفلتوں پر پکڑ نہ فرمائیے۔ اے اللہ حقدار نہ ہونے کے باوجود اے اللہ آپ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، رمضان کی بہاریں عطا فرمائیں۔ اے اللہ سلامتی کے ساتھ رمضان کی قدردانی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ رمضان کی رحمتیں، رمضان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیے۔ رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے۔ ناقدری سے، محرومی سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس رمضان میں پورے روزے رہنے کی ہم سب کو طاقت اور ہمت عطا فرمائیے۔ اے اللہ تراویح پڑھنے کی طاقت اور ہمت عطا فرمائیے۔ اے اللہ قرآن مجید سے ہمارا تعلق کو مضبوط فرمائیے۔ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجیے، مسائل کا مداوع بنا دیجیے، مرتے دم تک ایمان پر استقامت عطا فرمائیے۔ اپنے اپنے وقت خاتمہ بالخیر کی دولت سے مالا مال فرمائیے۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائیے۔ اے اللہ حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب جو اس وقت بہت بیمار ہیں، اے اللہ پریشانی کے عالم میں ہیں، اے اللہ ان کی بیماری کی تکلیف کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کو صحت عطا فرمائیے، طاقت عطا فرمائیے۔ ہماری اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ دعاؤں کی برکت سے قبول و منظور فرما لیجیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔